کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو لائے ہیں آپ کے گھر سے صحیح طرح۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں کی پسند نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اتفاقی طور کو آپ کو گھر سے نکال کے بدر کے میدان میں لے آئے۔ اصل میں حضرت اور صحابہ میدان بدر میں غزہ کی نیت سے نہیں آئے تھے، حالات دیکھنے آئے تھے، ماحول بن گیا غزہ کا۔ ایک کاف میں بڑا کلام ہے، زجاج نے اور دوسرے لوگوں نے، ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ یہ قسم ہے تیرے رب کی قسم، کما اخرجک ربک، اور بعضوں نے کہا ہے کہ غنائم اللہ کے ہیں، وہ جیسے چاہے نبی سے تقسیم کرائے، جیسے اللہ آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا اور میدان بدر میں فتح یاب کیا۔ اور کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح تیرا رب آپ کو آپ کے گھر سے لے آیا اور اس میں آپ کا کوئی ظاہری دخل نہیں تھا، اس طرح غنائم بھی خدا کے نام ہے اور بظاہر اس میں کوئی حصہ کسی کا نہیں ہے، آگے وہ چاہے تو جس کو جتنا حصہ ہو عطا فرمائے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ مسلمان پکے ایمان والے ہیں اور مغفرت کے حقدار ہے، پکے ایمان اور مغفرت کے حقدار، دنیا کی طلب سے عقید آخرت کمزور نہ کرے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، ایمان والے یہی ہیں جن کے اوصاف ذکر ہوئے، غنائم کے مطالبے سے ان کے ایمان کو نقصان نہیں ہوا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، انفال اور مسلمانوں کے احوال کی حفاظت ضروری ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا چاہتا نہیں تھا، کیونکہ جہاد کا بظاہر ماحول نہیں تھا، نہ ہتھیار تھے نہ بڑی تعداد تھی۔ یجادلونک فی الحق، یہ حجت کرتے ہیں آپ کے ساتھ حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہوا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو لے جایا جاتا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ جو صحابہ جنگ و جدال کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ماحول ہمارے خلاف، مشرکین کا ایک قافلہ نیچے تھا دوسرا اوپر تھا، اور جو اچھی جگہ تھی پانی وغیرہ کی وہ ان کے قبضے میں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی مرحلے میں ہم سب ختم ہو جائیں، اس لیے وہ ایسے گھبرائے ہوئے پریشان تھے جیسے کسی کو موت کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، لیکن رب العزت نے ایک اور قدرت دکھانی۔ رب العزت نے پیغمبر کو کہا کہ صحابہ کو سمجھائے، اس وقت تمہارے دو دشمن ہیں، ایک یہ ابو سفیان جو قافلہ لائے ہیں شام سے تجارتی، اس میں تو پیسے ہی پیسے ہیں، ان پر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے، ان کی پٹائی لگا دو اور سب چیزیں چھین لو، تم بھی یہی چاہتے تھے، یہ آسان ہے۔ دوسرا قافلہ ابو جہل کی سربراہی میں مکہ سے آیا ہے، وہ مسلح ہے، اب وہ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو چھوٹا قافلہ ہے صرف پیسوں والا، اس کو چھوڑ کر وہ بڑا قافلہ اور ہتھیار والا اس سے لڑا دیتا ہوں، تاکہ دنیا دو چیزیں دیکھ لے، ایک تو مسلمان جنگ پیسوں کے لیے نہیں کرتے، ورنہ ابو سفیان کا قافلہ قریب تو آسان تھا، اور دوسرا مسلمان ہتھیار سے بھی ڈرتا ہے، مسلمان قدرتی الہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وَإِذْ، یہی بیان ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے کہ دو جماعتوں میں سے ایک سے تم نے ملنا ہے، انہا لکم، کہ بے شک تم سے یہ لڑے گی، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم،
کہ بے شک جو بغیر کانٹے کے ہیں یعنی غیر مسلح ابو سفیان کا قافلہ یہ تمہیں مل جائے. وہ یرید اللہ یحق الحق کا، اور چاہتے تھے اللہ کے حق کو ثابت کر لے بکلمات ہی اپنے کلموں کے زور سے. وہ یقطع دابر الکافرین، اور کاٹ کے رکھ دے کافروں کی جڑیں. لیحق الحق کا، تاکہ حق ہو جائے. وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ڈسمس کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر کہ مجرم لوگ ایسے نہیں پسند نہ کرتے ہو. اب جو ماحول بنا، ابو سفیان کا قافلہ نیچے آ کے رک گیا، ٹھہر گیا. ابو جہل کا قافلہ اوپر سے آیا اور ٹھہر گیا. بدر کا کنواں نیچے تھا، وہ ابو سفیان والوں نے چھین لیا، اور جنگی میدان اوپر تھا، وہاں ابو جہل کے لوگ بیٹھ گئے اور صحابہ و پیغمبر درمیان میں رہتا. اس دوران کئی مشکلات تھی. ایک تو خدا سے مدد مانگنی تھی کہ یا اللہ ہم کم ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہے، تعداد بھی 313 مشکل سے. اور دوسرا یہ کہ مجاہدین کو نماز وضو ضروریات کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. بارش برسانے کے بعد جو نچلا حصہ تھا وہ سارا کا سارا کیچڑ ہو گیا، اور اوپر کا جو حصہ تھا وہ پسلان بن گیا، اور درمیان میں پانی کے تالاب کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے نہایا، مویشیوں کو پلایا، غسل کیا. یہ پہلی علامت تھی کہ تمہاری دعا قبول ہوئی. اور جس طرح اللہ نے بر وقت پانی برسایا، اس طرح اللہ بر وقت امداد بھی بھیجے گا. استستغیثون ربکم، یاد کرنے کا ہے جب تم پانی مانگنے لگے رب سے. استغاث یستغیث، جب اس کا مصدر غیث آتا ہے تو مطلب ہے پانی مانگنا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور جب اس کا مصدر غوث آتا ہے، عون کے معنی میں غوث، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے مدد مانگنا. صیغہ ایسا استعمال فرمایا کہ دونوں مطلب بن سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت دونوں چیزوں کی تھی. مشترک صیغہ اس لیے آتا ہے، پانی بھی پہنچا دیا بارش برسا کر، اور مدد بھی کر کے فرشتے بھیجے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، پس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی. انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے پہ در پہ بیچ کر. وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ پکے ہو جائیں تمہارے دل کہ بس امداد آ گئی. ومن النصر، اور نہیں ہوتی امداد الا من عند اللہ، مگر اللہ کے ہاتھ سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ جو جگہ مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی وہ نرم تھی، پہلے مسلمانوں کے پیر نہیں جمتے تھے، بارش سے وہ سخت ہو گئی. اور وہ جو ابو سفیان والی تھی وہ دلدل ہو گئی، اور وہ جو ابو جہل والی تھی وہ پسلان بن گئی. تو وہ اپنی پریشانیوں میں لگ گئے کہ یہ دلدل میں ہم پس گئے. دلدل اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی قدم رکھے تو پیچھے جائے. اور ابو جہل والے اس غم میں ڈوب گئے کہ ہمارے تو خود بخود ہی پیر پھسلتے ہیں، اگر مسلمان پیچھے لگ گئے یا ان سے بھاگنے لگے تو جائیں گے کیسے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈھانک لیے تم کو اونگ نے امن کے طور پر اللہ کے ہاں سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسائے تم پر آسمان سے پانی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کا وسوسہ. وسوسے دو تھے. ایک وسوسہ یہ تھا کہ بیشتر صحابہ رات کو مختلف ہوئے، ان کو نہانے کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، پانی پر ان کا قبضہ تھا. تو وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مدد کیسے آئے گی. پانی آیا، سب نے نہایا. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی پاک صاف ہو تو وہ جری و زورور ہوتا ہے، اور مسلمان جب پلید غلیظ ہو تو وہ حد درجے بزدل ہو جاتا ہے.
اس لیے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کبھی بھی دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے نہیں، کٹ رہے مر رہے مگر خوف نہیں ہے۔ ایک وسوسہ یہ بھی تھا کہ کیا اس دوران جبکہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ فرمایا شیطان کا خیال ہے، ختم کرو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یوں مرہم رکھ دی اللہ نے تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پختہ کیے تمہارے قدم۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب حکم دے رہا تھا تیرا رب فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس پکے کرو ایمان والوں کو۔ فرشتے بھی جنگی کام کر لیتے ہیں، یہ طلباء مدرسوں کے، یہ ملائکی تو ہے، پوری زندگی اور جوانی دین پر قربان کر رہا ہے، لیکن جب دیکھا گیا کہ اسلام کو ضرورت تھی تو ہراول دستے کا کام انہوں نے دکھایا۔ آج انہی کا نام ہی عنوان بن چکا ہے مجاہدین کا، اور کئی ضرورت پیش آئی ہے دیوبندیوں کو تو تبلیغیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے، فرشتوں نے بھی مدد کی ہے اور کرنا چاہیے۔ جس وقت حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس پکے کرو ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا ساتھ ہو تو اس کی کیا نشانی ہے؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈال دوں گا دلوں میں کافروں کا روب۔ فاضربوا فوق الأعناق، پس مارو کافروں کو گردنوں پر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کو بند بند پورا پورا۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اختلاف کرے اللہ اور رسول سے، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والے ہیں۔ ذالکم، یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ فذوقوہ، اے کافرو سزا چکو۔ وان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے تو اصل جہنم کا عذاب ہے۔ بدر کا بیان مکمل ہو گیا، اور جتنی ضرورت ان کو فتح کی تھی وہ اللہ نے عطا فرمائی، اور ان کا دشمن پہلے ہی مرحلے میں شکست کھا گیا۔ 70 مشرکین گرفتار ہوئے اور 70 مشرکین بشمول ابو جہل کے مارے گئے۔